بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستو، اللہ کا تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، صحابہ اکرام کو فرمایا اللہ نے جو عزت سے نوازا، رہتی دنیا تک میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ اکرام کی عزت ہے۔ فرمایا جنت میں گئے تک، جنت میں جانے کے بعد بھی۔ تو میرے دوستو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے دوستو، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر بات کو دل و جان سے مانتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، چاہے جنگ کے اندر ہو یا خوشی کے اندر ہو یا غم کے اندر ہو، بیماری کے اندر ہو یا صحت کے اندر ہو، ہر حال میں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ کے اندر ایک عادت تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا۔ تو میرے دوستو، حضرت شیخ الحدیث نے فضائل اعمال کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا، کیسی اطاعت کرتے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا مکے کے مشرکین ہمارے در پہ تھے، بہت سارا ایک گروہ بنا کر وہ ہم سے لڑائی کے لیے تیار ہو رہے تھے، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بنو قریظہ جو ہمارے ایریے کے اندر جو تھا قبیلہ، فرمایا وہ تو ہمیشہ ہم اگر خالی دیکھ کر ہمارے بچوں کو، ہمارے عورتوں کو کہیں حملہ کر دے، ہمیں یہ ڈر رہتا تھا۔ خیبر کے موقع پر فرمایا دوستو بزرگوں، سب جمع ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جانثاری کا ثبوت صحابہ اکرام نے پیش کیا۔ تو میرے دوستو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ہماری جماعت اس وقت 300 آدمیوں کی تھی۔ کتنے تھے صحابہ اکرام؟ 300 تھے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہر جو منافق تھا، یہ جو جھوٹے ارادے کر کے اور جھوٹی باتیں کہہ کر حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر چل جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام ظاہری پہ فرمایا اس کو جو ہے نا چھوڑ دیتے، اور اندر کی بات، اس کی دل کو بات کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے، اے اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ اور میرے دوستو، اندھیرا اتنا تھا کہ ایک پاس والا آدمی کون ہے وہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور میرے دوستو خود کا ہاتھ خود کو نظر نہیں آتا تھا، یہ عالم تھا۔ اور میرے دوستو، میرے بزرگوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ہر ایک صحابی کی کارگزاری لے رہے تھے۔ فرمایا حضور چلتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے، میں زمین سے چپٹا ہوا تھا اور میرے بدن پر پورا بدن ڈھانکنے کے برابر بھی کپڑا نہیں تھا، اور فرمایا کمر سے لے کے ناف تک کپڑا تھا، وہ بھی میرا نہیں تھا بلکہ میری بیوی کی چادر تھی، اور میں چپک گیا، سردی بہت تھی، میرے کو بچاؤ کا کوئی میرے پاس ہتھیار بھی نہیں تھا اور کپڑا بھی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا کون؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، میں حذیفہ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اٹھ، کھڑے ہو جا۔ شرم کی وجہ سے میں حضور کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے بھی شرم محسوس کر رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جا دشمنوں کے جتے میں جا کر معلوم کر آ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اس وقت کہاں ہیں۔ اب میرے دوستو، حضرت حذیفہ فرماتے، اب حضور کے ارشاد کی تعمیل میں کیسے انکار کرتا؟ میں وہاں سے نکل گیا، سردی بہت تھی، میرے پاس کپڑا بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اوپر سے، نیچے سے، آئیں سے، بائیں سے، پیچھے سے، سامنے سے، اے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے حضور کی دعا کا یہ اثر ہوا، فرمایا مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میں گرمی میں چل رہا ہوں۔ اب میرے دوستو وہاں پر گئے، دیکھا کہ ایک آگ جل رہی تھی، لوگ آگ کے اوپر اپنے ہاتھ سیک رہے تھے، آگے والے کے چہرے کو لگا رہے تھے، خود بھی لگا لے رہے تھے، اور فرمایا دوستو اتنی تیز ہوائیں چل رہی تھی، فرمایا قیمے کے رسیاں ٹوٹنے لگی، پھترے گر رہے تھے۔ اس وقت میرے دوستو کہہ رہے تھے چلو آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اس وقت میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ابو سفیان کو دیکھا اور موقع اچھا ہے، اس کو یہاں پر ہی ختم کر دوں۔ تیر کمان سے میں سے تیر نکال کے کمان کو لگانے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اڑا دوں، مگر دوستوں میرے بزرگوں اس وقت حضور کی بات یاد آ گئی، حذیفہ دیکھ کر آنا، وہاں کوئی حرکت نہیں کرنا۔ میں اپنے تیر کو جو ہے نا اپنے اندر رکھ دیا۔ اب فرمایا وہ آواز آ گئی، ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس گروپ کے اندر
کوئی ایک دشمن چھپا ہوا ہے، جاسوس کوئی ہے۔ اور میرے دوستو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازوق والے ساتھی کا ہاتھ پکڑا، تم کون ہو؟ کہا سبحان اللہ، تم مجھے نہیں جانتے، میں فلاں قبیلے کا ہوں۔ وہاں سے میرے دوستو چپ چاپ دیکھ کر چلے آئے۔ اور میرے دوستو جب حضرت حذیفہ تشریف لا رہے تھے اس وقت 20 گھوڑے سوار امامہ باندھے ہوئے ملے اور کہا حضرت حذیفہ سے حضور سے جا کر ہمارا سلام کہہ دینا، اور اللہ نے دشمنوں کا انتظام کر دیا۔ اب میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب خیمے میں پہنچے، حضور علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور کی عادت شریفہ تھی جب بھی گھبراہٹ کے وقت، مصیبت کے وقت میرے دوستو میرے بزرگوں حضور نماز پڑھتے تھے۔ فرمایا جب نماز سے فارغ ہوئے حضور علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی خوشی کے مارے ان کے دانت کھل رہے تھے، اور میرے دوستو میرے بزرگوں حضور علیہ السلام ان کی باتیں سن رہے تھے۔ فرمایا حضور نے فرمایا میرے قریب سو جا۔ فرمایا حضور علیہ السلام سو گئے، ان کے پیروں کے طرف حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، اور حضور کے تلوے مبارک حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے چمٹا لیے۔ اور میرے دوستو میرے بزرگوں فرماتے مجھے اتنی ٹھنڈک محسوس ہوئی، میں پوری زندگی محسوس کرتا رہا۔ تو میرے دوستو صحابہ اکرام کی ایک عادت یہ تھی کہ حضور جو بات بول دیے فرمایا اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ آج بھی میرے دوستو دین کی محنت کرنے والے کو حضور کی جو دعا تھی حضرت حذیفہ کی، وہ دعا صرف ان کے لیے نہیں تھی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے، سب کے لیے دعا ہے۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو میرے دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد پہ چلنے کی توفیق دے۔